الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے آیت الکرسی دی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت وچوں بیان سماعت فرمائی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی انشاءاللہ ایسے ہی عنوان نو اگے بڑھان واسطے حاضر ہویا۔ آیت الکرسی دے متعلق تساں گزشتہ خطبے دے اندر روایت سماعت فرمائی کہ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک چور دی شکل دے اندر شیطان آیا، انہیں مال چرانا چاہیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں گرفتار کیتا۔ 2-3 دن اس طرح گزر گئے، او آؤندہ رہا، حضرت ابو ہریرہ انہوں گرفتار کردے رہے۔ آخر کار انہیں ایک بات دسی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تسی جدوں رات نو اپنے بستر تے لیٹن لگو تے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جدوں آیت الکرسی پڑھ لو گے تے اللہ دی طرفوں نگران مقرر ہو جائے گا، جیڑا صبح تک تواڈی حفاظت کرے گا۔ صبح نبی علیہ السلام نو جدوں اے بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دسی تے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے تے وہ بڑا بڑا جھوٹا سی، پر بات تینوں سچی دس گیا ہے کہ جیڑا بندہ رات بستر تے لیٹ دے وقت آیت الکرسی پڑھ لیندہ ہے، اللہ او دی حفاظت واسطے فرشتہ مقرر کر دیندہ ہے جیڑا صبح تک او دی حفاظت کر دے۔ پھر تساں یہ بھی روایت سنی کہ جیڑا ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، او دے تے جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوئے گا اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ او دا آیت الکرسی تے ایمان ہوئے پورے یقین دے نال، اور او دے معنی مفہوم نو سمجھ کے او دے تے ایمان رکھ کے انہوں پڑھے۔ اسی طرح میں مطالعہ کر رہا سا، ایک اور روایت میرے سامنے آئی، میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ میں گھر دے اندر کچھ کھجوراں رکھیاں، وہ کھجوراں اتھوں غائب ہو گئیاں وچوں کچھ۔ اے مسئلہ میں وہ بیان کر لگا جیڑا اج دے اکثر لوگاں دے نال گھراں چ پیش ہوندا ہے۔ اکثر لوگ، اکثر ماما بہناں شکایت کردیاں نے کہ اسی پیسے رکھنے ہاں تے پیسے وچوں غائب ہو جاندے نے، اور گھر دے اندر کوئی چران والا بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں لگدا کتھے گیا ہے۔ چیزاں رکھنے ہاں غائب ہو جاندیاں نے، تے بعض اوقات بعد دی اندر کچھ دنہ بعد مل بھی جاندیاں نے، لیکن وہ ہور جگہ تو جا ملدیاں نے، جتھے رکھی ہوندی اتھوں نہیں ملدیاں۔ بعض اوقات نہیں واپس ہوندیاں، ملدیاں ہی نہیں۔ اے مسئلہ اے بھی ہوئی ہے جیڑا شیاطین والا معاملہ ہے۔ یہ شیاطین چیزاں چرا بھی لیندے نے اور اگاں پیچھاں بھی کر دیندے نے شرارت دی خاطر۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ کھجوراں سی رکھیے تے وچوں غائب ہو جان تے میں اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا سونیا اس طرح کر کے کھجوراں رکھنے ہاں تے وچوں غائب ہو جاندیاں نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دھیان کر جیڑا کوئی چران واسطے آئے گا نا انہوں آکھیں کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول حاضر ہو. فرماندے نے میں دھیان رکھیا تے اے ایک جننی یعنی جنات وچوں مؤنث اے آندی ہے تے او تو کھجوراں چوک کے لے جاندی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں انہوں پھڑ لیا, میں انہوں گرفتار کر لیا تے انہیں ترلا منت کیتا تے میں انہوں ترس آیا تے میں چھڑ دیتا. صبح ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنا بھائی راتی تیرے چور دا کی معاملہ بنے ہیں. میں آکھیا اللہ دے پیغمبر او آیا سی تے مذکر نہیں مؤنث ہے جننی ہے, میں انہوں گرفتار کر لیا پر انہیں ترلا منت کیتا سونیا ترس آ گیا تو میں انہوں چھڑ دیتا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آندھی کی سی ہے. آپ نے فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے میں آکھیا وعدہ کر کے گئی ہے کہ دوبارہ نہیں آواں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی ہے دوبارہ آئے گی دھیان رکھیں. فرماندے نے میں پھر راتی دھیان رکھیا وہ پھر آ گئی, میں پھر انہوں پھڑ لیا گرفتار کر لیا, انہیں پھر منت سماجت کی تھی میں پھر انہوں چھڑ دیتا. صبح ہوئی تے نبی علیہ السلام نے پوچھیا سنا, میں کیا جی اور راتی آئی سی میں پھر گرفتار کر لیا تے سونے آؤ پھر منت سماجت کر کے تے ٹر گئی ہے تے وعدہ کر گئی ہے میں پرت نہیں آواں گی. فرمایا جھوٹ بول کے گئی ہے پھر آئے گی. رات پئی تے پھر آ گئی. فرماندے نے میں گرفتار کر لیا تے میں کیا ہون نہیں تینوں چھڑنا تے انہیں آکھیا میں تینوں ایک ورد وظیفہ دسنی ہاں کہ تیرے مال دیاں حفاظتاں اللہ آپ ہی پیا فرمائے گا. میں کیا دس کی ورد وظیفہ ہے؟ انہیں آکھیا تواڈے قرآن دی اندر سورۃ البقرہ چو آیت نہیں جنوں آیت الکرسی آندے ہو؟ فرمایا ہاں ہے, اے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اللہ تیرے مال دیاں آپ ہی حفاظتاں فرمائے گا. فرماندے نے میں صبح ہوئی نبی علیہ السلام کو حاضر ہویا تو میں دسیا محبوب جی ہے گالو دس کے گئی ہے. فرمایا ہے تے وہ بڑی وڈی جھوٹی ہے پر گل سچی دس گئی ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے, اس واقعے تو الگ پھر ایک اور واقعہ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دے او فرماندے نے مال سی پیا تے میں راتی نگرانی تے بیٹھا تے ایک نوجوان بڑا خوبصورت شکل والا آ گیا تے مال چران دی کوشش کرتا, میں انہوں پھڑ لیا. میں کیا تو کون ہے؟ انسان ہے کہ جنات وچوں میں؟ کہنے لگا جنات وچوں میں. کہنے لگا تو پھر تو آیا کتل ہے؟ حضرت ابی فرماندے نے میں کہا کتل آیا ہے؟ آندہ تسی مال وچوں خیرات تے صدقہ کر دے ہو تے میں آیا ماں تو آٹے مال وچوں اپنا حصہ لین, مینوں اپنے مال وچوں حصہ دے ہو. تے گل بات ہوئی تے کہنے لگا میں ایڈا طاقتوارا سارے جنات مینوں جان دے نے میرے نالوں طاقتور جن کوئی نہیں تے میں مال وچوں حصہ لین آیا. حضرت ابی فرماندے نے میں انہوں پوچھیا اے دس کے تواڈے کولوں بچن دا ذریعہ کی ہے؟ انہیں بھی آکھیا جیڑی تواڈے قرآن میں آیت الکرسی ہے نا وہ پڑھ لیا کرو پھر سارنے جو کوئی شے نیڑے نہیں لگ سکتی. اے ساریاں روایات میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے جدے تو آیت الکرسی دی فضیلت معلوم ہوندی ہے کہ آیت الکرسی دی اہمیت ہے وے کہ جیڑا بندہ انہوں پڑھ لیندہ ہے اللہ او دیاں حفاظتاں بھی کردہ ہے, رب او دے مال دیاں حفاظتاں بھی کردہ ہے. اور جیڑے کردے اندر جیڑی تیسری روایت میں سنائی ہے نا اور جنہیں آکھیا میرے نالوں طاقتور جن کوئی نہیں, وہ کہنے لگا او حدیث دے الفاظ نے کہ تسی اپنے گھر وچ آیت الکرسی پڑھیا کرو
جس گھر وچ آیت الکرسی پڑھے اوتھے شیاطین اپنا کم نہیں کر سکتے، اوتھے شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتے جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے۔ لیکن حضرات میں یہ بات بار بار دس رہا، پچھلے جمعے میں دسیا تے اج بھی کہہ رہا، اے آیت الکرسی پڑھن دا فائدہ اونوں ہی ہونا ہے جن نے آیت الکرسی تے پورا ایمان رکھ کے آیت الکرسی نو پڑھنا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی، ایک بندہ آیت الکرسی بھی پڑھے تے قبراں بھی پوچھی آئے، ایک بندہ آیت الکرسی بھی پڑھے تے غیراں دے نام دی نظر تے نیاز بھی دئی آئے، ایک بندہ آیت الکرسی بھی پڑھے تے قبراں دے دوالے طواف بھی کری آئے، ایک بندہ آیت الکرسی بھی پڑھے تے نال کفر تے شرک بھی کری آئے۔ ایسے بندے نو آیت الکرسی پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ آیت الکرسی دے ہوتے جب تک ایمان نہیں ہوئے گا اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی۔ تے جے ایمان کامل رکھ کے اور او دے متعلق پورا یقین اور جو کچھ جو دے اندر بیان ہویا ہے او دے تے پورا ایمان رکھ کے اگر بندہ آیت الکرسی پڑھے تے اللہ ذوالجلال دی قسم وڈے تو وڈا شیطان بھی سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اے آیت الکرسی دے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے۔ تے میں سمجھا رہا سا، دس رہا سا پچھلے جمعے آیت الکرسی جو ہے کی ہے، آؤ ذرا سماعت فرما لو۔ رب دا قرآن آیت الکرسی دی میں تھوڑی تفسیر تواڈے سامنے کراں۔ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے جڑے پہلے جملے نے نا، اللہ لا الہ الا هو، اے دا ترجمہ سن لو، اللہ اوے جدے تو سوا کائنات وچ کوئی معبود نہیں، اللہ اوے جدے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، اللہ اوے جدے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یعنی اللہ لا الہ الا ہو دا تقاضا اے وے رب مننے تے صرف عرش والے نو مننا ہے، الہ مننے تے صرف عرش والے نو مننا ہے، معبود مننے تے صرف عرش والے نو مننا ہے، عبادت کرنی ہے تے صرف عرش والے رب دی کرنی ہے، نفع نقصان دا مالک سمجھنا ہے تے صرف عرش والے رب نو سمجھنا ہے، داتا سمجھنا ہے تے صرف عرش والے رب نو سمجھنا ہے، گنج بخش سمجھنا ہے تے صرف عرش والے رب نو سمجھنا ہے، عزت ذلت دا مالک سمجھنا ہے تے صرف عرش والے رب نو سمجھنا ہے، اے زندگی موت دا مالک سمجھنا ہے تے صرف عرش والے رب نو سمجھنا ہے۔ یعنی اللہ دی ذات دے اندر اور رب دیاں صفتاں دے اندر کسے نو شریک نہیں بنانا، نہ کسے نبی نو، نہ کسے ولی نو، نہ کسے امام نو، نہ کسے زندہ نو تے نہ کسے مردہ نو۔ شرک تو بندہ پاک ہونا چاہیے تے پھر وہ پڑھے نا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی بھی الہ، رب تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں، ایدے تے یقین بھی رکھے اور عملی طور تے بھی اس بات نو ثابت کرے۔ پھر اگے پڑھنا الحی القیوم، لفظ کیے الحی القیوم، ایدہ معنی کیے اللہ ہووے جدے تو سوا کوئی معبود نہیں، الحیو جیڑا ہمیشہ تو زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم جیڑا آپ بھی قائم ہے تے ساری کائنات نو قائم رکھے آسو، ساری کائنات نو تھامے ہوئے وے۔ اے الحی القیوم جیڑا نا، ہن اے دی تھوڑی وضاحت سماعت فرما لو۔ اے لفظ الحیو اے دے متعلق علماء نے لکھی ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے الحیو اے اللہ دا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ دا کی ہے اسم اعظم ہے، اور حدیث دی اندر آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ کو دعا کردا ہے اسم اعظم دے نال، جیڑا بندہ اسم اعظم دے نال اللہ کو سوال کردا ہے
رب کو دعا کردا ہے، فرمایا اللہ او دی دعا نو رد نہیں فرماندے، رب او دی دعا نو رد نہیں فرماندے۔ تے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے الحی اے اللہ دا اسم اعظم ہے، اس اعتبار نال آیت الکرسی جڑی ہے اے اسم اعظم چوندی ہے، کدے چوندی ہے؟ اسم اعظم چوندی ہے۔ اور حدیث مستدرک حاکم دے اندر میں ابھی ہنے ہی پڑھ کے آیا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن دے اندر 3 مقام تے اللہ نے اسم اعظم نو بیان فرمایا ہے، 3 سورتاں دے اندر اللہ نے اسم اعظم نو بیان کیتا ہے۔ اے روایت میرے پیغمبر علیہ السلام دی حسن درجے دی مستدرک حاکم دے اندر ہے، اور راوی بیان کرتا ہے میں اونا جگہ نو تلاش کرنا چاہیا کہ جنہ جگہ تے اندر اللہ نے اسم اعظم نو بیان کیتا ہے، تے میں پایا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ دے اندر اسم اعظم آیت الکرسی نو نازل فرمایا ہے، اور سورۃ آل عمران دے اندر اللہ نے اے والی آیت نو اسم اعظم بنایا ہے۔ سورۃ آل عمران دی پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایدی اندر بھی الحی القیوم آیا ہے، اور ایک سورت طٰ ہے او دی اندر اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ آیت ہے نا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ اس آیت دے بھی بڑے کرشمے تے بڑیاں جناب اساں طاقتاں ویکھیاں نے، بہرحال اے اندر بھی الحی القیوم آیا ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ سورۃ آل عمران دی پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت الکرسی بھی اسم اعظم ہے۔ اے اسم اعظم ہووے کہ جدے ذریعے رب کو دعا کیتی جائے تے رب دعا نو قبول فرماندا، رد نہیں کردا۔ اللہ سانو اسم اعظم پڑھ کے دعاواں منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث وچ بھی اسم اعظم بیان ہوئے نے، میں چاہنا چلو بھی تانوں سنا دیاں۔ ایک اسم اعظم میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماندے نے اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جدے اندر سورۃ الاخلاص والے کلمات آئے نے، اے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں بھی اسم اعظم قرار دیتا ہے۔ ایک اور اسم اعظم نبی پاک نے دسے ہے اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اوہی لفظ آ گئے یا حی یا قیوم اللہم انی اسالک۔ آوی میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا اسم اعظم ہے، اور ایک آیت سورۃ البقرہ دی اندر اور بھی آندی ہے، او کیڑی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے سارے اسم اعظم نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا اسم اعظم پڑھ کے دعا کردا رب او دی دعا نو قبول فرماندا، رب رد نہیں کردا۔ ہن میں ایک گل تانوں سمجھان لگا، دسن لگا، اے سارے اسم اعظم جڑے نے انہاں نو اسم اعظم رب نے کیوں آکھیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے انہاں نو اسم اعظم قرار کیوں دیتا ہے؟
انہاں دی وجہ تو دعاواں کیوں قبول ہوندیاں نے؟ گارنٹی کیوں دیتی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہاں ساریاں آیتاں چ اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے۔ کہا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دی۔ اور اللہ نو اپنی توحید ایڈی کو پیاری ہے کہ جدو بندہ رب دی توحید والے کلمات دا واسطہ پا کے رب کو سوال کر دے، رب اس بندے دی دعا موڑ دے ہی نہیں۔ اے سورۃ الفاتحہ نہیں یہ پیچھے سنی، میں جمعہ دی اندر ساری سورۃ فاتحہ سنائی ہے، یہ کسے نو یاد ہوئے تھے، اللہ یاد رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تے ویکھو نا بیان کری انہیں یاد رکھنا تے تہاڈا کام ہے نا، اللہ تانوں یاد کر کے رکھن دی تے اگے پہنچان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے سورۃ الفاتحہ دے اندر ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے دا معنی کی ہے؟ خاص تیری ہی عبادت کرنے ہاں تے خاص تیرے ہی کولوں مدد منگنے ہاں۔ کی مطلب؟ تیرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کر دے، تیرے تو علاوہ کسی کو مدد بھی نہیں منگ دے۔ اے جی تو آیت بندہ پڑھ دے نا سورۃ الفاتحہ دی اندر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا گو جواب آمد ہے ھذا بینی و بین عبدی۔ اے جیڑی سورت ہے نا سورۃ الفاتحہ، اے میرے بندے تے میرے درمیان ادی ادی تقسیم ہو گئی ہے تے نالی رب اندے نے والی عبدی ما سالا، ہن میرا بندہ جو میرے کولوں منگدا جائے گا میں عطا کردا جاواں گا۔ یہ گل رب نے کدوں آکھی ہے؟ جدوں بندہ رب دی توحید دا اقرار کردا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایڈی توحید رب نو پیاری ہے کہ رب توحید دی وجہ تو اپنے بندے دیاں دعاواں نو مستجاب فرماندا ہے، رب توحید دی وجہ تو اپنے بندے دیاں دعاواں قبول فرماندا ہے، اور توحید دی وجہ تو ہی کل قیامت والے دن ڈوبدے ڈوبدے بندے نے تر جانا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت والے دن ترازو لگا ہوئے گا تے بندے دے اعمال نامے رکھے جان گے، ایک پاسے نیکیاں لے تے ایک پاسے بدیاں لے، تے نیکیاں کٹ جان گیاں بدیاں ود جان گیاں۔ اے دا ترازو بدیاں والا گناہاں والا پارا ہو جائے گا تے نیکیاں والا ترازو ہلکا پہ جائے گا، اتاں اٹھ جائے گا، بندہ بڑا پریشان ہوئے گا۔ اللہ فرمان کے میرے بندے پریشان نہ ہو، آج انصاف دا دینے، آج تیرے نال انصاف کیتا جائے گا، تیرے نال کوئی ظلم نہیں ہوئے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اللہ فرشتیاں نو آکھن گے فرشتیو ذرا اے دیاں نیکیاں پھولو، ہاں رجسٹر اے دے پھولو، شاید کوئی نیکی وچوں لب جائے، اے دا بیڑا کو پار ہو جائے۔ ہن اینو نظر پہ آؤندہ ہے کہ ایک پاسے گناہ میرے چوکھے ہو گئے نے، نیکیاں تھوڑ گئیاں نے تے ہن تے میں ڈبا پیا ہاں، ہن جاننا میں چی جانا ہے۔ تے اے فرشتے جاندے نے اے دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھے ہوئے رجسٹرانو پھول دینے تے وچوں ایک پرچی لے کے نا تے اللہ دے سامنے آ جاندے نے۔ اے بندہ ویندا پیا پرچی نو تے سوچدا ہے کہ ایڈے وڈے رجسٹر پے نے انہاں کچھ نہیں کیتا تے آ نکی جی پرچی کی کرے گی، تے اے پرچی لے کے آندے نے۔ اللہ اے پرچی لبھی ہے بتاکا، ایک چھوٹا جا کاغذ دا ٹکڑا لبھیا ہے۔ اللہ فرمان گے اینو اے نیکیاں لے پلڑے دے اندر رکھ دیو۔ نبی پاک فرماندے نے اینو نیکیاں لے پلڑے چ رکھن دی دیر ہے، نیکیاں ود جان گیاں گناہ کٹ جان گے۔ نیکیاں لا پلڑا چک جائے گا تے گناہاں والا اٹھ جائے گا۔ تے نبی پاک فرماندے نے پتہ ہے اس پرچی تے لکھیا کی ہونا ہے؟ اللہ دے نبی کی فرمایا اور تے لکھیا ہونا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لا، وحدہ لا شریک لا۔ او اے دے کھاتے چ گناہ بڑے نے پر اے دے گناہاں وچ شرک کوئی نہیں، شرک کوئی نہیں۔ وحدہ لا شریک لا، وحدہ لا شریک لا۔ انہیں شرک نہیں کیتا، میں دی توحید نو قبول کر کے اے دے گناہ سارے معاف فرما چھڑنا۔
اینو میری جنت داخل کر دیو۔ حضرات اے میں دسنا چاہنا کہ رب دی توحید اللہ نو کنے کو پیاری ہے۔ توحید دی برکت نال ڈوبدا بندہ تر گیا، توحید دی برکت نال دعاواں قبول ہوندیاں، توحید دی برکت نال اللہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے، توحید دی برکت نال جنت لب جانی ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو جہنم تو بچا کے سیدھا جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ لا، اس آیت الکرسی دا آغاز رب دی کمال توحید تو میں، اور میں پڑھے ہے کہ آیت الکرسی دے اندر رب نے جڑی توحید بیان کی تھی ہے نا، قرآن دیاں ساریاں آیتاں چو کسے آیت اس طرح دی رب نے توحید بیان نہیں فرمائی۔ جی توحید اللہ نے آیت الکرسی بیان کی تھی ہے، کمال کر چھڑی ہے رب نے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہوئے جدے تو سوا کائنات عبادت دے لائق کوئی نہیں، عبادت دے لائق ہن عبادت دیاں جنیاں بھی صورتاں نے، جنیاں بھی قسماں نے، او ہاتھ جوڑنا ہوئے، او ہاتھ پھیلا کے منگنا ہوئے، او ٹینشن کھلونا ہوئے تعظیمن، یا ہاتھ بن کے کھلونا ہوئے، او جناب رکوع کرنا ہوئے، سجدہ کرنا ہوئے، صدقہ دینا ہوئے، خیرات کرنی ہوئے، نظر مننی ہوئے، نیاز دینی ہوئے، طواف کرنا ہوئے، او چمنا ہوئے، جنیاں بھی دعا کرنی ہوئے، جنیاں بھی عبادت دیاں قسمت صورتاں نے، یہ ساریاں دیاں ساریاں ہو سکدیاں نے تے صرف عرش والے رب دی ہو سکدیاں نے۔ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت دعا کسی اور کو منگی نہیں جا سکتی، نظر نیاز کسی اور دے نام دی نہیں دیتی جا سکتی، رکوع کسی اور دے سامنے چکیا نہیں جا سکتا، سجدہ کسی اور نو کیتا نہیں جا سکتا، طواف اللہ دے گھر تو علاوہ کسی اور دا نہیں ہو سکتا، حجر اسود تو علاوہ کسی دوجے پتھر نو چمنا جائز نہیں۔ اے توحید دیاں صورتاں نے، اللہ سانو اے توحید منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا تقاضا اے بھی ہے رب نو ذات وچ بھی وحدہ لا شریک مننا تے صفتاں وچ بھی وحدہ لا شریک مننا۔ کی مطلب؟ اللہ عالم الغیب ہے تے صرف اللہ ہی ہے، رب تو علاوہ اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ زندے نہ مردے، کوئی بھی غیب نہیں جاندا، صرف اللہ ہی جاندا ہے۔ ہر جگہ تے ہر وقت اپنیاں قدرتاں تے اپنے علم دے نال حاضر ناظر بھی صرف اللہ ہی ہے، رب تو علاوہ کوئی اور حاضر ناظر نہ اللہ دے نبی، نہ حضرت علی، نہ پنج تن پاک، نہ پیر عبد القادر جیلانی، نہ بابا عبد الحق، نہ سائیں اور کوئی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، ہر وقت ہر جگہ تے اللہ تو سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، صرف اللہ ہی ہے۔ اولاداں دین والا بھی بولو، اللہ تو علاوہ کوئی دے سکتا، نہ دولے شاہ، نہ بابا سلطان باؤ، نہ علی اجویری، نہ بابا عبد الحق، کوئی نہیں اولاد دے سکتا، نہ کوئی منڈا دے سکتا ہے، نہ کوئی کڑی دے سکتا ہے۔ یہ سارے اختیار نے دے کدے ہاتھ ہے۔ جب تک اینا گلہ تے ایمان نہیں لے ہونا تینو آیت الکرسی پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ توحید تیری مضبوط ہوئے۔ اللہ توحید دساں کیویں دی؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر دے نال تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماندے نے ایک جگہ تے پڑاؤ اساں کرن دا ارادہ بنایا، ایک درخت نو اساں چھڑ دیتا کہ ایس درخت تھلے اللہ دے نبی آرام فرمان گے۔ آپ اساں سجے کھبے ڈیرے لا لے ذرا کو سائڈ دے تے درخت نو اساں چھڑ دیتا کہ نبی پاک تھے آرام فرمان گے تے اللہ دے نبی تشریف لے آئے۔ آپ اس درخت دے نال تلوار لٹکا کے تے درخت دے تھلے لیٹ گئے تے ایک کافر کدرو پھردا پھراندا لشکر دو جنگ دے گیا سی تے
تے کو پیچھا کردیاں کراندیاں کافر ایک آ گیا، انہیں ویکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہی ستے نے تے باقی سارے لشکری سجے کھبے جڑا ایک سائیڈ تے نے انہاں دی نظر بھی نہیں تے کیوں نہ میں فائدہ اٹھاواں. اے اگے ودیا، روایت جامع ترمذی وچ موجود ہے، اگے ود کے تلوار میرے پیغمبر دی اٹھا لیندا ہے، درخت نالوں اتار لیندا ہے تے تلوار میرے نبی تے انج کر کے نا سونت کے تے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تینوں اج میرے کولوں کون بچائے گا؟ اللہ تینوں اج میرے کولوں کون؟ ہن صحابہ اگر کوئی نس دے بھی دوڑ لاندے بھی تے انہاں دے پہنچن تک وہ تے اپنا کام کر سکدا سی نا، وہ دے ہاتھ تلوار سی، انج تلوار اتے سونت کے نا آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تینوں اج میرے کولوں کون بچائے گا؟ تے میرے نبی سوچی نہیں پے، میرے نبی نے کو غور و فکر نہیں شروع کیتا. کمال دی توحید میرے نبی دے سینے وچ ہے. میرے پیغمبر نے فوراً جواب دیتا اللہ. آج توانو جو پوچھئے جے امریکہ نے حملہ کر دیتا توانو کون بچائے گا؟ تسی نال ہی رون لگ پیندے ہوئے کی بنے گا؟ جو نے حملہ کر دیتا ساڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں، مر جاواں گے کی بنے گا؟ کیوں جی اے ہی حال نہیں ساڈا، اور ساڈا اللہ تے ایمان کوئی نہیں. اسی آ بندوقڑیاں تے ایمان بنائی پھرنے ہیں، اے ٹینکاں تے اے ہیلی کاپٹراں تے اے جناب اے ایٹم بمب تے انہاں تے ایمان بنائی پھرنے ہیں. اور ایمان رکھ رب دی ذات تے انج دا رکھ جی ہو جا میرے نبی نے رکھیا ہے. آندا ہے کون بچائے گا تانوں میرے کولوں؟ میرے نبی نے فوراً آکھیا اللہ. میرے نبی دے منہ چو لفظ اللہ ایسا نکلیا کمب گیا، کافر کمب گیا، تلوار تو چھٹ گئی تے میرے پیغمبر نے تلوار پھڑ لئی تے آپ فرماندے نے ہن تینوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ آندا جی معافی دے چھڑو، کافر سی نا، اے معافی دے چھڑو جی، میں وعدہ کرنا پرت نہیں آواں گا، تہاڈی مہربانی مینوں معاف کر دیو. میرے پیغمبر نے توحید سمجھائی ہے. تیرے سر تے تلوار پئی ہوے، موت سر تے کھلوتی ہوے، پھر بھی ایمان رکھ کہ اس موت تو اگر مینوں بچا سکتا ہے تے صرف اللہ بچا سکتا ہے، رب تو علاوہ کوئی بچا سکتا؟ زندگی موت کدے ہاتھ وچ ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تے میں دسیا الحی القیوم جڑا نا اے اللہ دے اسم اعظم نے، اے اللہ تعالیٰ دے اسم ہے. اسی واسطے میرے نبی نے دعا سکھائی ہے تو میرے نبی نے دعا بڑی پسند بھی ہے، یا حیو یا قیوم. اکثر لوگ آندے نے او جی مولانا بڑی پریشانی ہے، دماغ الجھیا ٹینشن بڑی ہے، سمجھ نہیں آتی کی ہو گیا ہے، مظاہر نظر بھی کچھ نہیں آتا، پریشانی بڑی ہے، طبیعت بڑی آوادار ہے. اوے اے جڑا کلمہ اللہ دے نبی نے سکھایا نا، اللہ دی قسم انجی سمجھے سکون دی گولی ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. آندی جے نا اینو پڑھیا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی القیوم تیری رحمت دے واسطے نال میں تیری مدد حاصل کرنا چاہنا، میری مدد فرما. اینو پڑھ کثرت نال رب سکون عطا کرے گا، رب پریشانیاں مکا دے گا، رب ٹینشناں مکا دے گا. تے پوری دعا بھی جے پڑھ لو تے زیادہ بہتر ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی. اللہ سانو اے نبی پاک دیاں دسیاں دعاواں یاد کر کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اے حی القیوم اسم اعظم ہے، اینو پڑھ کے رب کو منگیا جائے رب قبول کر دے. اگے کی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ ہوے جنوں اونگ بھی نہیں آندی تے نیند بھی. یہ پچھلے جمعے میں بیان کیتا سی، رب نو نیند بھی نہیں آندی تے اونگ بھی.
تے ایک عربی دا جملہ ہے النوم اخو الموت، نیند موت دی بہن ہے. النوم اخوت الموت، نیند موت دی کی ہے بہن ہے. کی مطلب جنوں نیند آندی ہے انہوں موت بھی آنی ہے، جنوں نیند آندی ہے انہوں موت بھی، تے جنوں موت آندی ہے انہوں نیند بھی. تے رب نو نیند نہیں آندی تے اونگ بھی، رب نو موت بھی نہیں آنی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا ہر شے نے اس دنیا تے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنا تے اللہ ذو الجلال والاکرام نے باقی رہنا. رب تو علاوہ کوئی باقی رہ سکتا؟ بابا خضر بھی باقی رہ سکتا؟ اللہ دے نبی باقی رہ سکتے؟ رب دے ولی باقی رہ سکتے؟ سب نے فوت ہونا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا. نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی بشری، کوئی بھی نہیں رہے گا. اگر باقی رہے گا تو اللہ ذوالجلال والاکرام باقی رہے گا. اونگ بھی نہیں آندی رب نو، نیند بھی تے موت بھی. ہن جنوں موت آ جائے او رب دیاں صفتاں اپنے چ پا سکدا، جنوں نیند آ جائے اور رب والیاں صفتاں پا سکدا، جنوں اونگ آ جائے اور رب والیاں صفتاں پا سکدا. او مشکل کشا بولو نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، پتر تیاں دین والا نہیں ہو سکتا، لیکھاں چ میکھاں مارن والا نہیں ہو سکتا، اے جناب ڈوبیاں نو تارن والا نہیں ہو سکتا. اے ساریاں صفتاں کدیاں نے؟ اللہ دیاں نے. کیونکہ جنہاں نو اسی بنائی پھرنے ہیں نا، فلانا بابا لیکھاں چ میکھاں مار لیندا ہے، فلانے نے 12 سالاں دی ڈوبی تار چھڑی. سنی جے نا گل؟ وہ ایک کشتی ڈوب گئی سی تے پیر صاحب نے 12 سالہ بعد موڈا دے کے جا کڈی تے ملک الموت کڈ کے لے گیا ایک جوان دی روح. تے مائی آئی آندی ہے پیر عبد القادر جیلانی کول، پیر جی انہاں کہا کی گل ہے؟ انہاں کہا اکو ہی سی پتر میرا تے او بھی ملک الموت لے گیا ہے، تے ہن تہاڈی میں مرید نہیں ہوواں تے منڈا میرا مر جائے. پیر صاحب نے آکھیا اچھا مارا دھیان ذرا کو آسمان وال، تے ملک الموت آسمان دے نیڑے پہنچیا. فرمایا اے ایدی روح واپس کر جا، ایدی روح واپس کر جا نہیں تے لگاؤں میں آن. انہیں سنی نا پیر صاحب نے ماریا چپٹا تے ساریاں روحاں کھو کے آزاد کر چھڑیاں، سارے مردے زندہ ہو گئے. تے پیر صاحب مردے زندہ کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے دو وڈ کے شرک اور کی ہو سکتے ہیں؟ عقیدہ ہے ہو جا رکھنا تے پڑھنا آیت الکرسی. تے آج پیر صاحب کتھے نے؟ اے آج پیر صاحب کتھے نے؟ قبر وچ. قبر انہاں دی کتھے وے؟ عراق وچ ہے کہ نہیں؟ لوگ جاندے نے نا زیارت کرنے واسطے. پیر عبد القادر جیلانی دی قبر مبارک دی زیارت کرنے واسطے زیارات تے لوگ جاندے نے. تے پیر صاحب دی قبر دی زیارت کر کے اوندے نے. زندہ ہی دبے نے کہ فوت ہون تو بعد دبے سن؟ اور فوت ہون تو بعد ہی نا. جیڑا مر جائے وہ مشکل کشا ہو سکدا، جنوں نیند آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکدا، جنوں اونگ آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکدا. حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ الہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جنوں اونگ بھی نہیں آندی تے نیند بھی نہیں آندی. اللہ تو ہے کی ہے؟ کڈا کو بڑا بادشاہ. فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے او دئی ہے. اس کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے او دئی ہے. اے جو کچھ بھی کائنات ہے، آسمان ستے، زمیناں ستے، آسماناں دے اتے، آسماناں دے تھلے، زمیناں دے اتے، زمیناں دے تھلے، ہر جگہ تے جو کچھ بھی ہے اللہ فرماندا ہے سارا کچھ میرا ہی ہے. سارا کچھ میرے حکم تو بغیر ایک ذرہ بھی حرکت کر سکدا، میرے حکم تو بغیر ایک پتا بھی ہل سکدا نہیں ہل سکدا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اے آسماناں تے زمیناں تے جو کچھ ہے او اللہ دا ہی ہے. تے اگے رب نے کی آکھیا من ذل الذی یشفع عنده الا باذنہ.
کمال دی توحید اس جملے دے اندر، کمال دی توحید۔ اللہ نے سوال کیتا ہے، سوال کیے والا کون ہے؟ ہاں سوال سمجھیا جے، کون ہے جیڑا اللہ دی اجازت تو بغیر رب دے سامنے اپنے لب ہلا سکے؟ اللہ اللہ، اس جملے نو تو سمجھیا نہیں، جے سمجھیا ہوئے نا اللہ دی قسم بندہ ہل جاندہ ہے۔ ایک پاسے سارے نبی، ولی، امام، پیر، پیغمبر، فرشتے، نوری، ناری، خاکی، بڑے بڑے پاوراں والے، طاقتور، بادشاہ، صدر، وزیر، پوری پوری دنیا تے حکومتاں کرن والے، ادھی ادھی دنیا تے حکومتاں کرن والے سارے ایک پاسے نے، تے رب آندا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جڑا میرے سامنے میری اجازت تو بغیر بول سکے؟ اللہ اللہ، کوئی ہے بولن والا؟ قیامت دا دن ہونا ہے نا، تے دھوپ بڑی لگی ہونی ہے، اللہ بچا لے، بڑی سختی ہونی ہے، تے اللہ حساب نہیں شروع فرمان گے، صحیح بخاری دی روایت ہے، حساب اللہ شروع نہیں فرمان گے، تے لوکی کٹھے ہو کے نا خسر پسر پہ کر دینے آپس وچ، آندے نے کو بندہ لبو اللہ کے کو ترلا مارے، اللہ حساب شروع کرے، بڑی مشکل بنی ہے، تے آندے نے کدے کول جائیے؟ آندے نے چلو آدم علیہ السلام کول، ساری کائنات انسانہ دا باپ ہے آدم، چلو ابا جی کول چلیے، ابا جی کول آ گئے، آدم جی ساڑی سفارش تے کر دے ہو؟ فرماندے نے مینو کو نہیں ہونی سفارش، جی تو ساں کیوں نہیں کرنی؟ آندے نے مینو رب نے آکیا سی پھل نہیں ہو کھانا، او میں کھا رہا سی تے مینو تے ہونا اپنی فکر پئی ہے، میں نہیں جانا رب دے سامنے، اج اللہ بڑے غضب دے اندر ہے، مینو ڈر لگ دے پیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا آدم، تے ایتھے 6 مہینے جنہیں غسل نہیں کیتا ہوندا وہ آگے تو انو آندا ہے او میرا دامن پھڑ لے میں ترو کے جنت لے جاؤں گا تینوں۔ یار تو سمجھ نہیں آندی، جتھے آدم ورگے ساری انسانیت باپ کم دے پھر دے نے، اوتھے اے چوڑ چمار تو انو جنت لے جان گے؟ کی ہو جیا تو اڈا عقیدہ بن گیا، کتھے جا کے تسی ڈگ پئے ہو؟ آدم جی جے تسی نہیں اللہ دے سامنے بول سکتے بولے گا کیڑا؟ فرماندے نے نوح نبی کول ٹر جاؤ علیہ السلام، 950 سال انہاں تبلیغ کیتی ہے، رب نو بڑا پیار ہے انہاں کول ٹر جاؤ، کیونکہ مبلغین تبلیغ کرنے والے نو رب نو بڑا پیار ہوندا ہے۔ نوح علیہ السلام کول آ جان گے، نوح جی تسی کو سفارش فرما دیو، فرمان لگے میں دنیا چ اپنے پتر دی سفارش کر کے چڑکاں کھا بیٹھا، میں کیا سی اللہ میرا پتر ڈوب چل رہی، رب نے آکیا نوح خبردار ہے تیرا پتر ہی نہیں، یہ دے بارے سفارش نہ کری۔ تے میں نو ڈر لگدا ہے جی اللہ دے سامنے گیا نا تے اللہ نے آکھیا تو سفارش کیوں کیتی ہی تے میں کیوں دا جواب کی دیاں گا، میں نو ڈر لگدا میں نہیں جانا۔ تے نوح جی پھر کتھے جائیے؟ ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام انہاں کول ٹر جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو لا گئے، ابراہیم جی جد الانبیاء ہو، اللہ دے خلیل ہو، رب نے تو انو اپنا دوست آکھے ہے، اللہ کے سفارش کرو۔ فرماندے نے مینوں بھی ڈر لگدا ہے، رب نے مینوں کچھ گلاں دے متعلق حدیث چاہندیاں نے کہ کچھ گلاں نے مینوں رب نے انہاں دے متعلق پوچھ لیا تو جواب نہیں دے سکاں گا، مینوں بھی ڈر لگدا ہے۔ کون کہہ رہے نے؟ جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، میں نہیں بول سکتا، کسی اور کو ٹر جاؤ۔ جی کتھے جائیے؟ آندے نے اللہ نے گل بات کیتی سی موسیٰ علیہ السلام نو کوہ طور تے بلا کے، تے رب نو بڑے پیارے نے کلیم اللہ نے انہاں نال جا کے گل بات کرو، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو لائے، آندے نے موسیٰ جی تسی جا کے اللہ دا ترلا مارو، بڑی گرمی بھی لگ دی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھن گے میرے کو ایک بندہ قتل ہو گیا سی او مصر وچ، باہر نکلے 2 بندے پہ لڑدے سن، ایک انہاں دے قبیلے دا سی ایک دوجے دا سی، اپنے قبیلے والے نے آواز ماری موسیٰ میری مدد کرو، تے اگے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے وہ دوجے نو ماریا مکہ، کی ماریا؟ مکہ ماریا تو فوت ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے مکے نال ہی بندہ مر گیا۔ تے مینوں تے ڈر لگدا ہے جے رب نے پوچھیا موسیٰ بندہ کیوں ماریا سی تے میں جواب کی دیاں گا، تے میں نہیں جانا، میں رب دے سامنے کدے کول جائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کول ٹر جاؤ، روح اللہ نے کلمت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کول ہون گے، عیسیٰ جی اللہ دا ترلا مارو، وہ آکھن گے مینوں بھی ڈر لگدا ہے رب اج بڑے غصے چ میں نہیں جانا، تے پھر کدے کول جائیے؟
آکھن گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہ دی اسی من دے ہی نہیں، جنہ دے آکھے لگ دے ہی نہیں، جنہ دی سنت سانو چنگی لگ دی ہی نہیں، لا لا کے سٹی ہونے ہیں، سنتاں دیاں مخالفتاں اسی کرنے ہیں۔ جاؤ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آن گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو، اللہ دے نبی سفارش فرما دے، فرمایا ہاں اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے تو میں کراں گا سفارش، لیکن نبی پاک فرماندے نے میں اللہ دے سامنے جا کے نہ سجدے پہ جاواں گا۔ آج جڑیاں گلاں تانوں دس دین نا تواڈے ولی پیر، وہ بس پریشان نہ ہو، انج ترو کے جنت وچ لے جانا، انج کھچ کے تینوں پراں واڑ چھڑنے جنت وچ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں رب اگے جا کے سجدے پہ جاؤں، کی پہ جاؤں گا؟ 7 دن تے 7 راتاں سجدے پہ آ رہاں گا، 7 دن تے 7 راتاں رب دے سامنے سجدے پہ آ رہاں گا، او صفتاں کراں گا جیڑیاں اللہ اودوں مینوں سکھائے گا، آج نہیں مینوں پتا کہ میں کی آکھنا ہے، اودوں رب میرے دل وچ رکھا کرے گا تو میں بولی آواں گا، رب دیاں صفتاں کری آواں گا۔ 7 دناں تے 7 راتاں تو بعد اللہ فرمان گے ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چک لو سر، تسی منگ دے جاؤ اسی دین دے جاواں گے، تسی سفارشاں کر دے جاؤ اسی قبول کر دے جاواں گے۔ اور میں دسنا کی چاہنا 7 دن تے 7 راتاں میرے نبی سجدے پہ رہے نے، پھر رب نے اجازت دیتی ہے تے میرے نبی نے لب کھولے نے، من ذا الذی یشفع عندہ الا، اللہ دے سامنے اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر سکدا نہیں۔ یہ جڑا سفارش دا مسئلہ ہے نا، میں چاہنا تھوڑا تانوں سمجھاواں، سفارش کنے کنے کرنی ہے تے کدے کدے حق وچ ہونی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے اگلے جمعے ایتھوں ہی گل شروع کران گے، من ذا الذی یشفع عندہ، تے انشاءاللہ علی العظیم تک اگلے جمعے بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لو، شعبان دا مہینہ چلدا پیا تے اج شعبان دی کنی تاریخ ہو گئی ہے بھلا؟ 10 ہو گئی ہے۔ 15 شعبان دے متعلق بڑی مشہور ہے بات کہ 15 شعبان دی 15ویں رات وہ دی بڑی فضیلت بیان کیتی جاندی ہے۔ میں دو پہلا 12 مرتبہ کئی خطبات جمعہ اس موضوع تے دے چکے ہیں کہ شعبان دی 15ویں تاریخ دی کوئی بھی فضیلت کسے ایک صحیح حدیث تو ثابت نہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ارشاد فرمائی جڑی صحیح سند نال آپ تو ثابت ہوئے جدے اندر آپ نے 15ویں شعبان دی کو فضیلت بیان کیتی ہوئے۔ لہذا یہ 15ویں شعبان دی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، عام راتاں دی طرح ایک رات ہے، عام دناں دی طرح ایک دن ہے۔ یہ دے متعلق جنیاں روایتاں نے روزے دیاں راتی قیام دیاں سب ضعیف اور موضوع تے من گڑت روایتاں نے۔ اس واسطے عمل او کرنا چاہیے جڑا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدے تے مور لگی ہوئے، جڑا آپ دی سنت و ثابت ہوئے وہ عمل کرنا چاہیے، اپنے کولوں نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ مینوں تانوں بدعتاں تو محفوظ فرما لے۔ تے باقی رہی گل آج شب رات منان دی، جڑے لوگ
پٹاخیاں نال تے ٹنڈاں بال کے شبراتاں مناندے نے تے موم بتیاں چلا کے تے شرلیاں پٹاخے چلا کے، اے سارے شیطانی کم نے۔ اے سارے بولو کیڑے کم نے؟ سارے بولو کیڑے کم نے؟ اور میرے نبی نے یا نبی پاک دے صحابہ نے کدی شرلیاں چلائیاں، پھول چڑیاں چلائیاں، پٹاخے چلائے، بمب چلائے؟ اے سارے شیطانی کم نے۔ اے شیطان دا کم ہے۔ عبادت دے طور تے اے جناب آتش بازی کرنا اے مجوسیاں دا کم ہے۔ کنہ دا کم ہے؟ کیونکہ مجوسی اگ دے پجاری نے، اس واسطے او اگ بال کے تے اللہ دی عبادت کرتے ہیں۔ تے اے 15ویں شبان نو جڑے اگاں بال کے تے آتش بازیاں کر کے تے اندر اسی اللہ دی عبادت پہ کرنے ہیں، اے نہ تے مجوسیاں چ کوئی فرق باقی نہیں۔ اس واسطے اے جننے کم نے، اے بم چلانا، پھول چڑیاں چلانا تے جناب اے سارے انار چلانا، اے سارے شیطانی کم نے۔ جنوں ویکھو اے کم کردے سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے۔ اور کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اس چیز نو پران رکھ کے کہ کیڑے مسلک نہ لو، بھاویں وہابی کیوں نہ ہوئے کہلواندہ، اہل حدیث کہلواندہ کیوں نہ ہوئے، وہ جو بھی کہلواندہ ہے، جیڑا بندہ ہے کم کردہ ہے وہ شیطانی کم کر رہے۔ اللہ سانو انہاں کماں تو بچا کے رکھے۔ تے ساڈے جو کئی ایسے نے جڑے آندے نے چلو بالاں دی خیر چلے، کیوں بال مسلمان نہیں اور بال کافر نے کہ بے ایمان نے؟ بالاں دی خیر چلا کیوں میں؟ چلو اسی تے نہیں کرتے، بالاں دی خیر ہے، بال ضد کرتے ہیں۔ بال ضد کرے میں اتنے چھڑ کے تھلے چھال مارنی ہے تیجی منزل تے، تنوں آکھو کہ بالاں دی خیر ہے مارن دی وہ چھال؟ کیوں جی؟ تہاڈا جو بال ضد کرے میں جی اپنی تیجی منزل تو چڑھ کے نا ابا میں تھلے چھال مارنی ہے، اور چل پترا کوئی گل نہیں، تو کہڑا روز روز آکھنا مار لے۔ یہاں تے ساریاں ضداں پوریاں کریا کرو نا۔ ایک بال آندا ابا میں گڈی تھلے آنا ہے، چل پترا خیر تھلے آ جائے، کوئی گل، تو کہڑا روز روز رکھنا ہے۔ اوے اللہ دی نا فرمانی جی تانوں بالاں دی سیدھا سامنے آندیاں نے۔ او گل بنی سی او کی او بی بی دی گل بنی ہے جی، او بہانا بال دا تے رج ماں دا ہے جی، اے حساب ساڈا ہے۔ شغل اسی ویکھنا چاہنے ہیں تے بہانا بالاں دا بنا لینے ہیں۔ اے بال آندے ہن گڈی چڑھانی ہے تے تو تے کی لین چڑھیا ہے، بال جو گڈی چڑھانے ہے تے تو کول کھول او اوتھے پیچا لا، اوے اوتھے پیچا لا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابا اتنے چڑھ کے بسنتا پہ بنا بہانا بال دے، ابا پھول چڑیاں پہ چلا بہانا بال دے۔ اب بالا نو بھی جہنم تو بچاؤ تے اپنے آپ نو بھی بچاؤ۔ اللہ نے قرآن چ کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ۔ ساڈا چودھری پہ آندا پولیس والے آئے سن، وہ آ کے گئے نے جنہیں بسنت منائی پھڑ لینا، جنہیں ہنج کیتا وہ کیتا۔ اللہ کرے چلو پھڑ لینا، پر انہوں نے بھی کم انج دے رکھا، اتوں پھڑ دینے تھلے آ کر روپیہ 500 لے کے چھڑ دینے ہیں جی، پوڑی لا کے اتنے جاندے نے، اتوں پھڑ لیا ہوندے نے، تھلے آ کے آندے نے اچھا دے کی دینا، روپیہ 1000 لے کے چل نس جا پرلی کریو نکل جا، مگر آندے نے چڑھے ساندے لبا کو نہیں، ہاتھ نہیں چڑھیا۔ اے تے ساڈی پولیس دا حال ہے۔ اللہ انہاں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اے اگر مخلص ہو جان تے اللہ دی قسم جرم روے ہی نہ، اے مخلص نہیں۔ چوراں نوں بھی پتا ہو خیر صلی اللہ اوتھے روپیہ 500 دے کے چھوٹ جائیں گے، اوتھے روپیہ 1000 دے کے چھوٹ جائیں گے، اس واسطے تے جرم نہیں مکدا۔ تے کل ایک بندے نے بڑی سونی گل کیتی سی، پابندیاں جو لاندے ہو چڑھائے کوئی نہ، بالے کوئی نہ، تے جڑے بناندے نے انہاں نوں کیوں نہیں پھڑدے، اور جڑے گڈیاں بناندے نے انہاں نوں کیوں نہیں پھڑدے؟ تے انہاں نوں پتہ نہیں کتھے کتھے بندیاں نے گڈیاں، انہاں نوں نہیں پتہ ڈوراں کتھے کتھے بندیاں نے، یہ انہاں نوں نہیں پھڑدے۔ اصل وچ برائی مکانا نہیں چاہتے، جے برائی مکا دیں تے جیب وچ روپیے کیویں آن گے؟ جے بندہ پھڑیا نہ جائے گا تو رشوت کیویں لین گے؟ اس واسطے آندے نے راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی، دوویں گھر راضی رہن، اپنا بھی ٹھڈ بھریا جاندا رہے تے پچھوں کام ہی چلدا رہے۔ انا للہ و انا، اللہ ساڈے اس حکمران طبقے نو ہدایت دے دے، اگر مخلص ہو جائے تے اللہ دی قسم جرم نہیں رہندا، یہ مخلص ہے ہی نہیں۔ اللہ ساڈے انہاں حکمراناں نو مخلص کر دے، ملک واسطے، اسلام واسطے، اللہ انہاں دے خلوص پیدا فرما دے۔ اے ایک بھائی آئے نے گجراں والے تو، انہاں نے نا مسجد واسطے اپیل کیتی ہے، میں انہاں نو جاننا، مسجد نو ضرورت بھی ہے، احباب انہاں نال تعاون فرمایا جے، جمعے تو بعد تسی ذرا باہر پیچھے چلے جائے جے، اللہ تانوں جزائے خیر دے، تے انہاں نال احباب تعاون فرمایا جے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی